سرکاری آفس میں آگے بڑا اچھا لگا کہ تاجر دوست اسکیم کے آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے ہیں. تو آپ کے یہاں پر آنے کے بعد تاجروں کی بھی کوئی زندگیوں میں کوئی ریلیف آیا ہے, کوئی حالات بدلے ہیں یا عوام کی, تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں جی, مجھے تو یہاں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ایک برسہ برس کا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جو 77 سالوں میں ڈیولپ ہوا کہ ریاست نے تاجروں کو بڑے ناز و نعم سے پالا, بڑے لاڈلے رہے تاجر ریاست کے, اور ریاست نے ان کو کبھی کوئی تکلیف دی نہیں ہے سچ. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی ریاست کو وسائل کی ضرورت ہوئی تو ریاست نے بیرونی امداد پر انحصار کیا, اور بیرونی دنیا سے ہم نے قرض لیا اور ہم اپنے ریاستی امور ہم چلاتے رہے. اپنے لوگوں کو, وہ لوگ جو آمدن کماتے ہیں, ہم نے انہیں ٹیکس نہیں کیا, اور ہم نے اپنے وسائل کو جو ہے وہ موبلائز نہیں کیا, انہیں ہم بروئے کار نہیں لائے. اور آج ہم اس نیج پہ پہنچ گئے کہ ریاست جو کہ ماں کی طرح ہوتی ہے, آج ماں کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہیں, آج ماں کے سر پر جو ہے وہ چادر نہیں ہے, اور ماں جو ہے وہ بہت مفلوق الحال ہے. تو آج ماں جو ہے وہ اپنے انہی لاڈلوں سے, انہی اپنے پیاروں سے, جسے ماں نے بڑے ناز و نعم سے پالا تھا, آج ان سے کچھ تقاضے کر رہی ہے. اور جب وہ تقاضے کیے جا رہے ہیں تو اب تھوڑی سی انریسٹ ہو رہی ہے. تو لاڈلے ماں کی طرف نہیں دیکھ رہے, اب وہ لاڈلے جو ہیں ذرا ماں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. تو اب ماں جو ہے وہ جو متوجہ کرنا چاہتی ہے, تو مجھے اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ میں ان لاڈلوں کو کچھ جھنجھوڑوں, اور میں ماں کی فریاد لاڈلوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ان لاڈلوں تک پہنچاؤں, اور میں انہیں کمیونیکیٹ کروں کہ یار بس اب بہت ہو گئی ہے, اب اپنی ہم سارے سمت درست کریں, اور ماں کو یعنی ریاست کو بچانا ہے. بہت مسائل میں مبتلا ہے ریاست, تو اب دنیا کہتی ہے کہ آپ ہمارا پیسہ, جو ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, وہ آپ اپنے ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جو آپ کو ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو اب یہ بڑی شرمناک سی صورتحال بھی ہے. اب کریں گے کیا؟ یعنی آپ نے بتایا کہ ریاست کی یہ حالات ہیں, ریاست کو چاہیے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنے سالوں سے یہ معاملات نہیں ہوئے تھے تو اب آپ کس طرح جھنجھوڑ رہے ہیں, یعنی کیا اس کی پریکٹیکل حالت کیا ہے؟ دیکھیں جی, عملی صورت تو یہ ہے کہ جی ڈی پی کے اندر جس سیکٹر کا جتنا شیئر ہو اس کو ریونیوز کے اندر بھی اپنا ڈیو شیئر دینا چاہیے. اب 20% کے قریب جو ہے یہ ہمارے ہول سیل ریٹیل سیکٹر کا شیئر ہے جی ڈی پی میں, لیکن ٹیکسز میں اس کا شیئر صرف 2% ہے یا اس سے بھی کم ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں. دوسری طرف ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اس کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی. ان کا ایٹ سورس ایڈوانس ٹیکس ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے ان کی تنخواہوں سے. 375 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ پچھلے مالی سال میں تنخواہ داروں نے دیا ہے, اور قریباً 20 سے 25 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ ہمارے ہول سیل اور ہمارے ریٹیل سیکٹر نے دیا ہے. جب یہ اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ ہمیں کرنا ہوگا. اچھا, تو اب آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, آج تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں ریاست کی, سرکار کی, ٹھیک ہے, فریاد بھی کر رہے ہیں, جھنجھوڑ بھی رہے ہیں. تو جب یہ تاجر آپ کے دوست یہ کس طرح سے آج کل آپ کو یاد کرتے ہیں, کس طرح سے پکارتے ہیں؟ کیونکہ جو جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں ان کو تو یہ پسند نہیں آ رہے ہوں گے. بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں, بیکاز دیکھیں کہ اب ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارے ملک کی جو سیاست ہے یہ پاپولر نعروں پہ تو چلتی ہے نا جی. پاپولزم کا تو بہت رواج ہے نا یہاں پہ. ابھی ایک پاپولر بات ہے وہ کہ ہم ٹیکس نہیں دینا, ہم نہیں مانتے. تو ابھی آپ بھی یہ بات کریں گے تو میرا خیال ہے آپ بھی تاجروں کے حد دل عزیز لیڈر بن جائیں گے. اور اگر میں یہ بات کروں گا کہ ٹیکس دینا ہے, کچھ کرنا ہے, تو میں ان کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا, ان کی گالیوں کا شکار ہو جاؤں گا, ان کے غصے کا شکار ہو جاؤں گا. کہہ رہے ہیں آج آپ حکومتی نمائندہ بن کے ان سے مانگ رہے ہیں. جب آپ تاجر تھے, جب آپ انجمن تاجران کو لیڈ کر رہے تھے, تب آپ کا موقف کیا تھا؟ دیکھیں, میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا تھا کہ آسان اور سادہ طریقہ کار ہو جس کے ذریعے ہمارے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. اور تاجر دوست اسکیم وہی آسان اور سادہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک ایپ ہے, ایک موبائل ایپ کے ذریعے کسی وکیل کی,
کسی کنسلٹنٹ کی، کسی بابو کی، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ایپ کے ذریعے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے آپ ٹیکس نظام کے اندر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، FBR کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، اپنا ٹیکس ادا کریں. اور سادہ ٹیکس ریٹرن فارم آپ کو دے دیا گیا جو کہ پہلے بہت کمپلیکیٹڈ تھا، جو 35-40 صفحوں پر مشتمل تھا، وہ 2 سوا 2 یا 2.5 صفحوں کا کر دیا گیا. آپ کو میں نے پیش بھی کر دیا ہے، وہ آپ اگر پروگرام میں چلا دیں. اب یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ٹیکس عائد ہوا اس پر اعتراض ہے. جو ٹیکس ٹیبل FBR نے نافذ کیا ایڈوانس ٹیکس کا، اس پر جو ہے وہ تاجر جو ہیں وہ سیخ پائیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی استعداد سے کہیں بڑھ کر ٹیکس جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجر درست کہہ رہے ہیں. اس میں غلطی اور ایرر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. تو اسی لیے FBR نے اس ٹیکس ٹیبل میں ترمیم کرنے کا اور اس پر نظر ثانی کرنے کا بھی طریقہ کار بنا دیا. اور ایڈیشنل کمشنر لیول پر جو ہے وہ کمیٹیز فارم کی جا رہی ہیں جس میں 2 تاجروں کے نمائندے اور 1 FBR کا ہوگا، تاکہ کہیں یہ نہ الزام FBR پہ آ جائے کہ انہوں نے کرپشن کیا، انہوں نے پیسہ بنایا. تو وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں، جو اکثریتی فیصلہ کریں گے اسے ہم قبول کر لیں گے کہ کون سی مارکیٹ میں کون سی دکان پر کتنا ٹیکس ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، جو پیسے زیادہ کماتا ہے، جو کاروبار زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے. تو یہ تو ایک بڑا ہم نے آسان طریقہ تجویز کیا ہے جس کا ابھی SRO آنا ہے، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تاجر تنظیمیں جو ہمارے ہڑتالی تاجر ہیں یہ آ جائیں، بیٹھ جائیں اور یہ اس کی آنرشپ لیں تاکہ اس کو آگے بڑھائیں ہم. تو اب آپ کریں گے کیا؟ یعنی ابھی آپ یہاں پر جب آئے ہیں کتنے ماہ ہو گئے آپ کو، اور آپ کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیں مجھے تو 4 ماہ ہو گئے ہیں باضابطہ کام کرتے ہوئے، اور میں بڑا اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ریاست کے لیے کوئی خدمت انجام دے رہا ہوں، کوئی پازیٹیو سینس میں کام کر رہا ہوں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب مجھے یہ چارج دیا گیا تو تب میرا خیال ہے کوئی 2 درجن بھر کے قریب تاجر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے تھے. آج ہم 70,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں. اچھا، انہی 4 ماہ میں؟ جی ہم 70,000 کے قریب تاجروں کو تاجر دوست اسکیم میں رجسٹرڈ کر چکے ہیں تقریباً. میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ صرف 6 شہروں کی کارکردگی ہے جو ابتداً جن کو ہم نے شروع کیا تھا. کون سے شہر ہیں 6؟ وہ جو ہمارے کیپٹل سٹیز ہیں سارے ہمارے، وہ آ گئے اس کے اندر، اور 1 راولپنڈی ہے اس کے اندر. تو اب ان 6 شہروں کے علاوہ ابھی یہ 42 شہروں کے اندر اس کو 22 جولائی سے اس کو نافذ کیا گیا، اور اس میں ابھی رجسٹریشن کا عمل شروع ہونا تھا باضابطہ. ہلکا پھلکا تو ہو رہا ہے، اگر جب باضابطہ شروع ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ ہماری تعداد جو ہے اس میں لاکھوں تک جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے اس پر کسی بھی تاجر تنظیم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سب اسے قبول کر رہے ہیں بیکاز یہ سادہ نظام، سادہ طریقہ. بجلی کا آپ کا جو میٹر ہے کمرشل میٹر، اس کا کنزیومر نمبر ہے، اور ادھر آپ بیٹھے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے. ہم نے دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ یکجا کر دیا ہے ایپ کے اندر. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ میٹر A بندے کے نام اگر لگا ہوا ہے تو کاروبار B بندہ کر رہا ہے تو ٹیکس B نے دینا ہے، A نے نہیں دینا. تو A جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، B ٹیکس دے گا، B ریٹرن جمع کرائے گا، اور B ہی جو ہے وہ تمام طریقہ کار کو فالو کرے گا. کتنے لوگ ہیں ابھی؟ آپ نے 70,000 تقریباً لوگ آ گئے اس میں. ٹوٹل فگر کیا ہے، ایک اندازہ کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ سے ہی باہر ابھی؟ دیکھیں جی کمرشل میٹر ہولڈرز جو ہیں نا، وہ ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ کم و بیش بتائی جاتی ہے کہ 34 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ 34 سے بھی کہیں زیادہ ہے. اچھا. میری رائے میں، کیونکہ ایک میٹر پر بھی آپ کو پتہ ہے کئی سب میٹرز لگے ہوتے ہیں، تو یہ ابھی ان کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ ہے تو لاکھوں میں، یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے لاکھ ہیں، لیکن 34 لاکھ تو ایک اندازہ ہے. یہ اندازہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ 3.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تقریباً رجسٹرڈ ہیں FBR کے پاس. باقی کوئی آپ سمجھ لیں کہ ابھی 30-31 لاکھ لوگ ہوں گے، 32 لاکھ لوگ ہوں گے جنہیں اس ٹیکس نیٹ کے اندر ہمیں لانا ہے. اور یہ پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ یا ایک مقام پر نہیں ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مختلف صوبوں کے تاجران جو ہوتے ہیں ان کی آراء بھی مختلف ہوتی ہے. اب خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جب ٹیکس وصولی کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو دہشت گردی
کا شکار ہیں, ہم پر ڈرون حملے ہوتے ہیں, اغوا برائے توان ہوتے ہیں ہمارے, ہم ٹیکس کس بات کا دیں؟ آپ نے جو فاٹا کو جو ہے وہ ٹیکس سہولتیں دی ہوئی ہیں, انہیں چھوٹیں دی ہیں, وہ سارا مال ادھر بیچ لیتے ہیں آ کے, اور وہ اس کو اویڈ کرتے ہیں, سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, لہٰذا ہم ٹیکس نیٹ میں آ کر ٹیکس ادا کرنے سے قاصر ہیں. ادھر آپ بلوچستان چلے جائیں تو بلوچستان کے تاجر کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو سارا کاروبار ہی جو ہے وہ چمن کے بارڈر کے کھلنے سے چلتا ہے, ہماری تجارت ہی وہاں سے ہوتی ہے, اب ہم سے ٹیکس کیوں مانگ رہے ہیں؟ پہلے چمن کا بارڈر کھولیں, لیگل ان لیگل ٹریڈ ساری ہم نے کرنی ہے, تو آپ جو ہیں جی وہ کھولیں گے تو ہم کچھ دینے کے قابل ہوں گے. کراچی چلے جائیں تو وہ کے الیکٹرک کے بلوں کا جو واویلا مچا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے کراچی, اور کراچی کو ملا کیا, ہماری گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہمارے بازار جو ہیں ان کی حالت ناگفتہ بے ہے, ہمارے یہاں گورننس کا یہاں نظام کوئی نہیں, کچرا کنڈی کراچی بنا ہوا ہے. پنجاب میں آ جاتے ہیں تو پنجاب والے کہتے ہیں جی کہ جی دیکھیں جی تمام تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جی پنجاب چونکہ کنزیومر مارکیٹ ہے, یعنی سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی زیادہ ہے, تو وہ کہتے ہیں سارے سیلز ٹیکس اور کنزیومر ٹیکسز تو ہم دیتے ہیں, وہ تو کوئی دیتا نہیں کیونکہ آبادی ہمارے پاس ہے. تو لہذا کوئی ایک متفقہ نہیں, کوئی ایک جو ہوتا ہے نا اتفاق رائے, وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ جی اپنا دینا ٹیکس کیسے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے تاجر دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ طریقہ اختیار کر لو, تو وہ طریقہ جو اے طریقہ ہوتا ہے اس کو فلاں صوبہ نہیں مانتا, فلاں نہیں مانتا, اس پر کنسنسس نہیں ہوتا, بی کو فلاں ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس طرح ایف بی آر نے ماضی میں جتنی بھی تاجروں کے لیے ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیمیں وہ لے کر آئے, اس پر تمام ملک کا اتفاق نہ ہو سکا. اب یہ ویلیویشن ٹیبل آ گیا, یہ ویلیویشن ٹیبل پر ہم نے ایڈوانس ٹیکس لگا دیا ایف بی آر نے, تو اب اس کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. اور اب جب ان کے مذاکرات ہوئے ہمارے تاجر بھائیوں کے, تو ہم نے کہا جی کہ آپ کو ویلیویشن ٹیبل نہیں منظور, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آ جائیں, آپ بتا دیں کہ آپ کے مطابق کون سا طریقہ ہے جس سے ریٹیلرز اور ہول سیلر سے جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے. تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو بات بار بار آ رہی ہے حکومت سے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی, پہلی مرتبہ 2-3 سال بعد یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہیں چیزیں, اور یہ ہو گیا, تو اس کا میر صاحب یہ اخباروں میں تو پڑھ کے اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب عام لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پہ کوئی فرق نہیں. اس کی کیا ہے گیپ, کون سا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اکنامکس کے اندر ہوتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, کچھ ہوتے ہیں مائکرو لیول کے انڈیکیٹرز. اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں جو انفلیشن ہے وہ تو نیچے آئی ہے, ہمارا جو خسارہ ہے تجارتی خسارہ وہ کم ہوا ہے, ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو اوور آل تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ریاست کا ایک مجموعی معاشی خاکہ ہوتا ہے اس کے اندر تو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک بہتر ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اپنا پالیسی ریٹس جو ہیں, جو ہمارا انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی ہمارے نیچے بتدریج آ رہے ہیں. تو یہ تو چیزیں اس طرف سے تو پازیٹیو ہو رہی ہیں, یہ چیز تو ہو گئی ٹھیک. اب نیچے ہماری پرچیزنگ پاور ہمیں دیکھنی پڑے گی, ہمیں اپنی معیشت کی گروتھ ریٹ کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ لوگوں کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے, یعنی ڈسپوزیبل انکم وہ ہوتی ہے کہ جو سارے اخراجات اور ساری یوٹیلٹیز خرچ کرنے کے بعد ادا کرنے کے بعد ان کے پاس بچتا کیا ہے, وہ کچھ نہیں بچ رہا. بیکاز بجلی سب سے بڑی پرابلم, سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے وہ بجلی کے بل ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کوئی تاجر دو اسکیم ایشو نہیں ہے, کوئی اور ایشو نہیں ہے. بجلی کے بل جو ہیں وہ کوئی بھی صارف, چاہے وہ کمرشل میٹر ہولڈر ہے, چاہے وہ آپ کا ڈومیسٹک میٹر ہولڈر ہے, کوئی بھی اس وقت پاکستانی بجلی کے بلوں کو ادا نہیں کر پا رہا. اور یہ ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے. اگر یہ چیلنج جو ہے اس سے نبرد آزما ریاست ہو جاتی ہے اور حکومت اس کا کوئی سلوشن نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو عوام الناس کی زندگی کے اندر آپ کو سکون, چین اور آرام نظر آئے گا. نہیں میر کو ایک بات ایسی کر دیں کہ جی تاجروں کو ٹیکس کیوں دینا چاہیے, جب وہ کہیں ریاست ہمیں کیا دیتی ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, ہمارے یہ آتے ہیں, تو کوئی ایک بات جس سے آپ کنونس کر سکیں کہ آپ کو ٹیکس کیوں دینا چاہیے؟ ٹیکس اس لیے دینا چاہیے, دیکھیں جی کہ ہمارے ملک میں جتنا بھی انفراسٹرکچر بنا ہے نا, یہ ہم نے اپنے پیسوں سے کما کے نہیں بنایا. ہم نے اگر اپنے آپ کو ایک بہترین فوجی طاقت بنایا ہے اور آج ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا ہے,
تو اس میں بھی بیرونی امداد اور بیرونی جو فنڈنگ ہے وہ شامل ہے. ہم نے یہ تمام پیسے یہاں پر بھی خرچ کیے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط بنایا ہے, ادارے بنائے ہیں, نئے ادارے بنائے ہیں, اگر بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں, جو بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے ہیں, یہ سارے ہم نے اپنی کمائی سے نہیں لگائے, یہ سب اغیار کا پیسہ ہے. آج ہمیں غیرت مند ہونا ہے. اگر ہم نے غیرت مند بن کے جینا ہے, باعزت باوقار زندگی گزارنی ہے, اور حقیقی آزادی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ معاشی آزادی کے ساتھ جڑی ہے. اور اگر اس معاشی آزادی کو ہم نے حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں حقیقی آزادی ملے اور ہم باوقار طریقے سے اقوام عالم میں سر اٹھا کے جی سکیں اور کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے, تو پھر ہمیں ٹیکسز دینے ہیں, ہمیں اپنے ڈیو شیئر کو ادا کرنا ہے جو ٹیکسز کے اندر ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ ریاست گر جائے گی.